السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی اسٹرالوجر نور چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل نور اسٹرالوجر۔ اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز مل سکیں۔ میری کوشش ہے کہ اس یوٹیوب چینل کے ذریعے سے آپ کو ماہانہ ہاروسکوپ میں سٹار کنڈیشنز اور سالانہ پیش گوئیوں کے ساتھ ساتھ سیاروں کی گردشوں کے ہونے والے اثرات بھی مکمل تفصیل سے بتاتی رہوں، اور اب باقاعدہ آپ کو علم فلکیات سکھانے کا بھی ارادہ کیا ہے، جس کے لیے اب جلد ہی اس چینل پہ اسٹرالوجی، پامسٹری، علم الاعداد، چہرہ شناسی اور دیگر مخفی علوم کے لیکچرز اپلوڈ کروں گی تاکہ آپ آسانی سے ان تمام علوم کو سمجھ سکیں۔ علم فلکیات کی دو اقسام ہیں، ایک کو انگلش میں اسٹرالوجی کہتے ہیں، جس میں سیاروں کی حرکات کے نتیجے میں ہونے والے اثرات کو پڑھا اور سمجھا جاتا ہے، جبکہ دوسری قسم اسٹرانومی کی ہے، جس میں نظام شمسی کے اندر اور باہر کائنات میں سیاروں کی تلاش اور کھوج کی جاتی ہے، اور اپنے طور پر دونوں ہی علوم کی اپنی اہمیت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسے سیارے کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو اچانک غائب ہوا اور دوبارہ اس کائنات میں کبھی نظر نہیں آیا۔ زمین سے تقریباً 25 نوری سال کے فاصلے پر موجود ایک ستارہ جو ہمارے سورج سے 2 گنا بڑا تھا، جس کے گرد بادلوں کے غبار موجود تھے۔ ماہرین فلکیات اس ستارے کا سال 2004 سے مشاہدہ کر رہے تھے۔ یہ سال 2008 کی بات ہے جب ماہرین فلکیات نے یہ دعویٰ کیا کہ ستارے کے گرد موجود بادلوں کے غبار میں ایک سیارہ بھی موجود ہے جو اس ستارے کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ ماہرین فلکیات اس سیارے کی حرکات کا مشاہدہ پچھلے کئی سالوں سے کر رہے تھے اور انہیں یقین تھا کہ یہ ایک سیارہ ہی ہے۔ وقت گزرتا گیا، 4 سال بعد سائنسدانوں نے جب دوبارہ سے اس سیارے کا مشاہدہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ ایک سیارہ ہے، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی کیونکہ یہ پہلی بار تھا جب ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ نے تصویر کھینچنے والے طریقے سے اس سیارے کو دریافت کیا۔ یعنی ہبل ٹیلیسکوپ نے جب اس ستارے کی تصاویر لیں تب ماہرین فلکیات نے ان تصویروں کے ذریعے اس سیارے کو دیکھا اور اس سیارے کو ڈریگن کا نام دیا گیا۔ سال 2014 میں ماہرین فلکیات نے ایک بار پھر سے اس ستارے کی جانب دیکھنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک حیرت انگیز چیز کا مشاہدہ کرنے والے ہیں۔ ماہرین فلکیات نے جب اس ستارے کی جانب دوبارہ ٹیلیسکوپ سے دیکھا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ سیارہ جس کا مشاہدہ وہ لوگ 2004 سے کرتے آ رہے تھے، وہ سیارہ مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا۔ اس سیارے کا نام و نشان بھی موجود نہیں تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہاں کبھی ڈریگن نام کا کوئی سیارہ تھا ہی نہیں۔ اس واقعے نے بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ سیارہ آخر کہاں غائب ہو گیا، اور ایسا کیسے ممکن ہوا کہ ایک سیارہ ایک ستارے کے گرد چکر کاٹ رہا ہو اور پھر اچانک کچھ عرصے بعد وہ غائب ہو جائے۔ یہ بہت ہی عجیب واقعہ تھا جو ماہرین فلکیات نے دیکھا، لیکن ماہرین فلکیات بھی خاموش بیٹھنے والے نہیں تھے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ ایسا کیا ہوا اور کیوں ہوا۔ وہ اپنی پوری کوشش کر کے اس سیارے کے غائب ہونے کی وجہ ڈھونڈنا چاہتے تھے، اور آخرکار انہوں نے اس سیارے کے غائب ہو جانے کی وجہ ڈھونڈ نکالی۔ ماہرین فلکیات نے اس سیارے کے مکمل ڈیٹا کا جائزہ لیا اور 2004 سے لے کر 2014 تک اس سیارے کے مکمل ڈیٹا کا جائزہ لیتے ہوئے انہیں یہ معلوم ہوا کہ 2004 سے لے کر 2008 تک نہ صرف اس سیارے کے سائز میں اضافہ ہوا تھا، بلکہ یہ سیارہ انتہائی تیزی کے ساتھ نظام شمسی سے باہر بھی جا رہا تھا۔ پھر جب سائنسدانوں نے 2012 کے ڈیٹا کا جائزہ لیا تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ سیارہ اپنے موجودہ سائز سے کئی گنا زیادہ بڑا ہو چکا تھا
اور وہ تیزی کے ساتھ نظام شمسی سے باہر بھی جا رہا تھا اور مدھم سا ہوتا بھی نظر آ رہا تھا۔ یہاں پر یہ سوال اٹھا کہ آخر یہ سیارہ ہے کیا تھا؟ تو ماہرین فلکیات نے کمپیوٹر سیمولیشنز کے ذریعے اسے جاننے کی کوشش کی۔ تب کمپیوٹر سیمولیشنز نے ماہرین فلکیات کو ایک انتہائی حیران کن جواب دیا، اور وہ یہ کہ جس آبجیکٹ کو ماہرین فلکیات 2004 سے 2014 تک ایک سیارہ سمجھ رہے تھے، وہ اصل میں کوئی سیارہ تھا ہی نہیں، بلکہ وہ دو شہابیے تھے جو آپس میں ٹکرا گئے تھے، اور اس ٹکر کی وجہ سے 2004 میں ان کا ملبہ اس ستارے کے گرد بہت روشن دکھائی دے رہا تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ ملبہ پھیلنے لگا تب ماہرین فلکیات کو لگا کہ اس سیارے کے سائز میں اضافہ ہو رہا ہے، حالانکہ وہ ان دو شہابیوں کا ملبہ تھا جو ان کی آپس کی ٹکر کے بعد خلا میں پھیل رہا تھا۔ اس کے علاوہ ماہرین فلکیات کو یہ بھی پتہ چلا کہ مخالف سمت سے آنے والا شہابیہ بہت تیزی کے ساتھ دوسرے شہابیے سے ٹکرایا، اور اسی وجہ سے وہ بہت تیزی کے ساتھ نظام شمسی سے باہر نکل رہا تھا، اور دھیرے دھیرے اس کا ملبہ خلا میں بکھر رہا تھا، اور آخر کار یہ ملبہ آہستہ آہستہ مدھم ہو کر مکمل غائب ہو گیا۔ یہ ماہرین فلکیات کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ انہوں نے 25 نوری سال دور کسی دوسرے ستارے کے گرد دو شہابیوں کا مشاہدہ کیا کہ کس طرح ان دو شہابیوں کا ٹکراؤ ہوا تھا، اور انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان شہابیوں کو غائب ہوتا ہوا دیکھا، اور کس طرح ان کا ملبہ خلا میں بکھر گیا، اور شاید آج بھی ان کا ملبہ خلا میں کہیں تیر رہا ہوگا، جسے پہلے ماہرین فلکیات صرف ایک سیارہ سمجھ رہے تھے۔ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال نے بہت خوب فرمایا تھا، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ اس کائنات کی کھوج اور اس کے اسرار و رموز کبھی انسان پہ مکمل نہیں ہو سکے۔ انسان نے اپنی جستجو اور لگن کے ذریعے اس کائنات میں اب تک 9 سیارے دریافت کیے ہیں، اور مزید کی کھوج مسلسل جاری ہے، اور آج اسی کھوج پہ مبنی ایک انتہائی اہم ترین سیارے کی مکمل کہانی آپ کو بتائی گئی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی اور مخفی علوم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں میرا چینل نور ایسٹرالوجر۔ اللہ حافظ۔